مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، اگلے 6 مہینے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی بریفنگ، بولے قطر سے اضافی LNG کارگو عالمی منڈی میں منتقل کرنے کا معاہدہ ہو گیا، گیس سیکٹر میں گردشی قرض کا اضافہ رک گیا، نیا قرض پیدا نہیں ہو رہا، گیس فراہمی کے اوقات صبح 5 سے رات 10 بجے تک بڑھانے کا بھی اعلان۔ شہر کی ہر گلی پکی ہوگی، ہر محلہ روشن ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی ترقیاتی کاموں کے لیے 45 ارب سے زائد مختص کر دیے۔ شہر میں 999 ترقیاتی منصوبوں پر کام جلد شروع کرنے کا فیصلہ، کاموں کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ اس سال 799 اسکیمیں منظور ہو چکی کراچی شہر کے لیے 45 ارب روپے کراچی شہر میں ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جائیں گے، جس میں میگا پروجیکٹس ہیں، انڈر بائی پاس ہیں، روڈز ہیں، پانی کا ہے اور بہت سی اسکیمیں ہیں جو اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں۔ مسائل حل نہیں ہوتے، سرکاری محکمے بات نہیں سنتے تو شکایت کریں صوبائی محتسب سے، آپ کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا، بات سنی جائے گی۔ ایک سال میں 25,000 سے زائد شکایات، 12,000 سے زائد پر فیصلہ سنایا گیا۔ عوام کی سہولت کے لیے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی تیار، صوبائی محتسب سہیل راجپوت جلد افتتاح کریں گے۔ شہریوں کے لیے آن لائن شکایات درج کروانے کی بھی سہولت ہوگی۔ محکمہ اسکول تعلیم کے ملازمین کو ترقیاں دینے کا فیصلہ، گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقی ملے گی۔ محکمہ اسکول تعلیم نے ملازمین کی سینیورٹی لسٹیں منگوا لی، خط ڈائریکٹرز، ڈسٹرکٹ افسران، پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو بھیجا گیا۔ ترقیوں کے بعد خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ میٹروپولیٹن اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں تاخیر، محکمہ بلدیات کا نوٹس، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میونسپل کمشنر کو خط لکھ دیا، 7 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے میونسپل کمشنر کو بھی خط ارسال۔ خط ریجنل ڈائریکٹر بلدیات محمد رمضان پٹھان کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول دینے کا فیصلہ، سہیل آفریدی کے دورہ سندھ میں مکمل سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی کو ظہر آنے کی دعوت دے دی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے رابطہ، سہیل آفریدی 9 جنوری کو کراچی پہنچیں گے۔ PTI نے کراچی میں 11 جنوری کو جلسے کے لیے اجازت بھی مانگ لی، پرامن جلسے اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی پارلیمانی امور پر بات چیت، سینیٹر شہری رحمان کا سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، اراکین سندھ اسمبلی امتیاز شیخ اور شیر محمد مغیری، فیاض بٹ کی بھی ملاقات، اپنے حلقوں کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، ریلوے لائن ٹیڑھی، اوپر سے سڑک بھی بدحال، ملیر ہالٹ ریلوے پھاٹک موت کی وادی بن گئی، آئے روز حادثات سے شہری زخمی ہونے لگے، تعمیر 7 ماہ بعد بھی مکمل نہیں ہو سکی، شہری اپنی مدداب کے تحت گڑھے پر کرنے لگے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس جگہ پہ، اس ٹریک پہ کوئی بھی نظر نہیں ڈالتا۔ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں گڈھے ہیں اور آئے دن ٹریفک ایک تو جام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم میں STR پالیسی پر عمل درآمد، مقامی سطح پر 4,531 اساتذہ کی تعیناتیاں کر دی گئیں، کراچی سمیت سندھ بھر میں ہر 40 طلبہ پر ایک ٹیچر تعینات، محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرائیویٹ سکولز نے 9 جنوری کو ہڑتال کی کال واپس لے لی، وزیر تعلیم سندھ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، سردار شاہ سے طلبہ کی فری شپ ڈیٹا کی تصدیق کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار، اینٹی کرپشن کی تصدیق کے مربوط طریقہ کار پر اتفاق، سردار شاہ کی مسائل اور مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی۔ سندھ فلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن منصوبہ تسلی بخش قرار، انفراسٹرکچر بحالی کے ذریعے 702 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے، سینئر وزیر شجر انعام ایمن بولے منصوبہ متاثرہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی بحالی کا باعث بنا۔
فوج کمائیں گی تو پاکستان بھی کمائے گا، وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا تقریب سے خطاب۔ چیئرمین ٹینڈرز ایسوسی ایشن دانش امان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹی زاہد حمید کی میزبانی میں ڈنر۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بحری و تجارتی شعبے کی اہم شخصیات رونق افروز ہوئیں۔ تقریب میں بزنس اور میری ٹائم سیکٹر پر تبادلہ خیال۔ فروری کے پہلے ہفتے ساؤتھ ایشیا کانفرنس کی تیاریاں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت ہند اسمبلی کمیٹی روم میں اہم اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید، اراکین اسمبلی سعدیہ جاوید، ندا کھوڑو، ہیر سوہو، آصف موسیٰ اور دیگر کی شرکت۔ اراکین اسمبلی کو کانفرنس کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا، تجاویز بھی طلب کی گئیں۔ جناح اسپتال میں ہر نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا سلسلہ جاری۔ ٹیڑھے سینے کے شکار مرد و خواتین کی مفت سرجری کا بھی آغاز۔ ابتدائی طور پر 2 جوانوں کی سرجریز کی گئیں۔ ڈاکٹر شعیب کہتے ہیں چین سے آئے سرجن تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ 3 cases of the surgery on the chest wall. The first is a very complex deformity. We have finished. It's very successful. The following 2 are, the first is pectus ectoderm, and another is a very, very rare deformity. کپاس کے ماہر اب ہوں گے گیس کے نگہبان۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کو نیا کپتان مل گیا۔ آصف انعام ایس ایس جی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین منتخب۔ سندھ اور بلوچستان کی گیس آصف انعام کے مضبوط ہاتھوں میں۔ ایس ایس جی سی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ روہیل محمد اسٹاک ایکسچینج کے نئے چیئرمین منتخب۔ روہیل محمد کا قیادت اور کارپوریٹ گورننس کا 3 دہائیوں کا وسیع تجربہ۔ سابق چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال کے بعد تقرری عمل میں آئی۔ اسٹاک ایکسچینج بورڈ کا پی ایس ایکس آڈیٹوریم کو ڈاکٹر شمشاد اختر کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس میں 2653 پوائنٹس کا اضافہ، 1,85,062 پوائنٹس پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں 3 پیسے کی معمولی بہتری۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 7 پیسے پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، مثبت معیشت کے امکانات۔ مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں 21,000 سے زائد کمپنیاں رجسٹر۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے مطابق سب سے زیادہ 4,277 نئی کمپنیاں آئی ٹی اور ای کامرس میں رجسٹر ہوئیں۔ نئی کمپنیوں نے 30 ارب 70 کروڑ روپے کے اعداد و شمار سرمایہ میں حصہ ڈالا۔ پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 2,79,724 ہو چکی۔ کاٹن ایکسچینج کی عمارت کی ملکیت کا تنازع، ہائی کورٹ نے کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری کر دیا۔ میئر نے کیس خود پیش کیا، عدالت نے حکم امتناع دے دیا۔ تاریخی کاٹن ایکسچینج کی عمارت کو ایف آئی اے نے 12 دسمبر کو سیل کیا تھا۔ مہنگا سونا 3200 روپے مزید مہنگا، فی تولہ سونا 4,67,962 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,14,201 روپے، 1 تولہ چاندی کی قیمت 8,361 روپے پر پہنچ گئی۔ ٹرانسپورٹرز کے بیشتر مطالبات مان لیے گئے۔ صدر ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن طارق گجر کا اظہار اطمینان، کہا حکومتی نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کامیاب رہی، قانونی اور آئینی پیچیدگیاں دور کی جا رہی ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی اسمگلنگ قانون کا ہائی سپیڈ ایکشن، سندھ میں اسمگل شدہ تیل بے نقاب، کسٹمز حکام کا ایسٹرن سیکٹر میں آپریشن، 38,433 لیٹر پیٹرولیم مصنوعات تحویل میں لے لی، مالیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اردو کی محبت جاپانی طالب علم کو پاکستان کھینچ لائی، جاپانی نوجوان کی اردو زبان میں دلچسپی، جاپانی نوجوان نے جامعہ کراچی میں اردو زبان سیکھنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ اخیرا ملنے کے بعد کئی زبانوں سے ایک زبان سیکھنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر انگریزی، فرانسیسی، چینی وغیرہ وغیرہ۔ تو ذخیرہ ملنے کے بعد مجھے اردو کہاں پہ بولی جاتی ہے مجھے یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اردو کا چوائس کیا۔ معروف ادیب اور دانشور انور مقصود کی پوتی پیادے سدھار گئی، سہرا بلال کی شادی میں سماجی فنون لطیفہ سے شخصیات کی شرکت، مراکش کے اعزازی کونسل جنرل مرزا اشتیاق، ایم این اے مرزا اختیار بیگ،
صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ کی بھی شرکت، مہمانوں کا دلہا دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور آرٹ سین گیلری میں دلکش فنپاروں کی نمائش، ابھرتے اور معروف فنکاروں کے شاہکار نمائش کا حصہ، باسط اقبال، اسرا نعمان، محمد آصف کے فن پارے شامل، رضا فاطمہ بخاری، محمد عبید، طارق شاہ کے تخلیقی کام بھی نمائش میں پیش۔ اصلی موضوعات، یادداشت اور احساسات کو اجاگر کیا گیا۔ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی نمائش میں شرکت۔